کچھ منٹ کے لیے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے لیے گاڑی سے نیچے اتریں اور وہ شاپر اٹھائیں گٹھلیوں والا، اور درمیان سڑک کے جو سائڈ کے اوپر کٹے پھٹے کنارے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک درخت لگانے کے حوالے سے ہے، درخت اگانے کے حوالے سے ہے اور اپنے ملک کو سرسبز بنانے کے حوالے سے ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی میں، اپنے اس ملک میں اپنے ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو یہ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ سب لوگوں کے علم میں یہ بات جو ہے وہ پہنچائی جائے، سب تک اس صدقہ جاریہ کو جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو ناظرین، حکومتی سطح پر بھی درخت لگانے کی مہم جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔ وہاں پہ بلین ٹریز، مختلف طریقوں سے جو دن ہیں وہ منائے جاتے ہیں، فنکشنز رکھے جاتے ہیں اسکولوں کے، سڑکوں پر درخت۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک بہت ہی آسان سا طریقہ جو ہے وہ بتایا جائے، وہ شیئر کیا جائے دوستوں کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے دوستوں کو، بہت سارے ساتھیوں کو ہماری کمیونٹی میں یہ چیز پسند آئے گی۔ ایک بڑا ہی آسان طریقہ جس سے ہم اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی فضا کے اندر آکسیجن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بھر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کے اندر جو زر مبادلہ ہے اس کو بھی لا سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کے لیے بہت سارا کام کر سکتے ہیں، اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ کا کام کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹا کر اپنے درجات جو ہیں وہ بلند کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، اپنے رب کا خاص قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیسا ایک کام ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کریں؟ اس میں محنت کرنی پڑے گی، بہت بڑے بھاری بھاری بستر اٹھا کے، لوٹا، مسلح، چولہا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اٹھا کے کیا وہ سفر کرنا پڑے گا بھیڑ بکریوں کی طرح؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی آسان کام ہے، بڑا ہی ایک دلچسپ لگے گا آپ کو۔ کیا کہ جب آپ گھر میں کوئی بھی پھل لاتے ہیں، کوئی بھی پھل سے مراد آم کھاتے ہیں یا دوسرا کوئی بھی پھل کھاتے ہیں جس کے اندر سے بیج نکلتے ہیں، گٹھلی نکلتی ہے، خوبانی ہے، آڑو ہے، کچھ بھی اس طرح کا، کنو کھاتے ہیں، مالٹا کھاتے ہیں، اور کوئی بھی چیز، جامن ہے، جامن کھاتے ہیں، تو اس کی جتنی گٹھلیاں نکلتی ہیں ناظرین، ان کو آپ سیو کر لیں۔ سیو سے مراد کہ اس کو جیسے ہم اوٹ پٹانگ پھینکتے ہیں وہ نہ پھینکیں، ایک جگہ پہ اکٹھی رکھیں اور شاپر میں ڈال لیں۔ صرف اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے کہ وہ شاپر کو جب آپ باہر جائیں تو اپنی بائک کے ساتھ، اپنی سائیکل کے ساتھ یا اپنی گاڑی میں ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ جب آپ نہر کنارے یا سڑک کنارے جہاں پہ اور درخت، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی جنگلی بوٹیاں اگی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں پر صرف کچھ منٹ کے لیے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے لیے گاڑی سے نیچے اتریں اور وہ شاپر اٹھائیں گٹھلیوں والا، اور درمیان سڑک کے جو سائڈ کے اوپر کٹے پھٹے کنارے ہوتے ہیں، جگہیں بنی ہوتی ہیں، آپ ان کے اندر ان گٹھلیوں کو گرا دیں اور ان کو بو دیں، وہاں پہ ان کو دبا دیں، وہاں ویسے ہی پھینک دیں، تو ان کے اوپر خود بخود مٹی آ جائے گی۔ اب کیا ہوگا کہ جب بارش ہوگی تو بارش کے پانی سے ان گٹھلیوں کے اوپر مٹی آ جائے گی، وہ گٹھلیاں دب جائیں گی مٹی کے اندر۔ تو آپ کو پتا ہے کہ مٹی کے اندر دبنے کے بعد ان گٹھلیوں نے بارآور ہونا ہوتا ہے، اگنا ہوتا ہے، تو وہ نمی پا کر اگ جائیں گی، اور اس میں سے ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ سب یہ اپنی ایک ذمہ داری سمجھنا شروع کر دیں، اپنے لیے ایک ثواب کا کام سمجھنا شروع کر دیں اور اس کو نیک نیتی سے کریں، تو یقیناً یہ کامیاب ترین تجربہ ہوگا کہ اگر آپ 100 بیج جو جامن ہے اگر وہ گھر میں کھائی جاتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی 100-200 گٹھلی ہوتی ہے،
اگر وہ آپ گرا دیتے ہیں تو وہاں پہ ناظرین ایک بھی درخت اگر ان میں سے جوان ہو گیا، ان میں سے اگ کر بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اس کو پھول پھل لگے، تو وہاں وہ آپ کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ لگ گیا، اس کی جو بھی سایہ میں بیٹھے گا تو ضرور آپ کے لیے وہ دعا کرے گا، اس کے اوپر جو پرند چرند رہیں گے، بیٹھیں گے، سکون کریں گے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں اس کے عوض جو ہے وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اور اس کا پھل اگر لگتا ہے تو جو جانور یا آدمی، انسان، کوئی بھی چیز اس کا پھل کھائے گی تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح آم کی گٹھلیاں ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کے جو فروٹ گھر میں کھائے جاتے ہیں، بیج کھائے جاتے ہیں، بیج ان کے بچتے ہیں، گٹھلیاں بچتی ہیں، تو بیر ہیں، اچھی نسل کے بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی جس طرح گھر میں کھائے جاتے ہیں، صاف ظاہر اچھے ہی بیر کھائے جاتے ہیں، تو بیر کی گٹھلیاں ہیں، آپ ان کو بھی سیو کر لیں، شاپر میں ڈال لیں، اور بس اتنی سی تکلیف کیا کریں، آپ کسی بھی طرف جا رہے ہیں، اگر کوئی خاص سمت میں کرتا ہے تو یہ تو اس کا اجر و ثواب اللہ اس کو اس نیت کے حساب سے دیں گے۔ اگر آپ ویسے ہی کسی بھی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے اپنا شاپر ساتھ میں رکھا ہوا ہے اور گھر سے وہ کوڑا کرکٹ کا بھی کچھ بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، تو آپ راستے میں جاتے اس کو ویسے ہی نہ پھینکیں، بلکہ ان کو شاپر سے نکال کر جو ہے وہ گرا دیں، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہاں پر اگ سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی میں، اپنے ایریے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ بھی کریں، ان کو سمجھائیں بھی، جو بھیڑ بکریاں والے ہیں، ریوڑوں والے ہیں، وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہمارے ملک کا ایک حسن ہے۔ یہ بھیڑ بکریاں جو چراتے ہیں، یہ گوشت کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، ہمارے ضرورت کو پورا کرتے ہیں، دودھ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے دیش کا جو ہے ایک شنگار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں یہ یہاں پہ پودے ہیں چھوٹے چھوٹے، سڑکوں کے کنارے اس طرح لوگوں نے لگائے ہیں، لگاتے ہیں، تو آپ ان کو مت کاٹیں۔ وہ چرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پودے اگ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ چھوٹے سے پودے کو ہی کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کلہاڑیاں پکڑی ہوتی ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہوتے نہیں، پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے، تو پھر وہ ایسے ہی ان کو چلتے چلتے کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس میں تو ہمارے اسلام میں جب جنگ کا موقع ہوا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ نے بچوں، بوڑھوں اور درختوں کو نہیں کاٹنا۔ تو ان کو بھی یہ چیزیں بتا کر اگر ہم ایجوکیٹ کریں کہ بھائی دیکھیں آپ بکریاں چرائیں، آپ ہمارے لیے بہت اچھے ہیں، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا پش کریں، اور اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ یہ چھوٹے درخت مت کاٹیں، یہ بڑے ہو جائیں گے آپ کے ہی کام آئیں گے، جتنے بڑے ہوں گے پھر آپ ان کے اوپر سے آپ جو ان کی شاخیں ہیں وہ کاٹ کر اپنی بھیڑ بکری جانوروں کو ڈال کر مزید ان کا چارہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے، تو وہ بھی خوش آ جائیں گے، وہ بھی سمجھ جائیں گے، اور وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنا شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین، یہ میرے ذہن میں اچانک سے آیا یہ خیال کہ ہم اگر 24 کروڑ کی آبادی ہمارے ملک میں ہے، پورے پاکستان میں 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ہمارا یہ ملک ہے، تو اس کے اندر پھیلے ہوئے سب لوگ اگر ایسا ہی کریں، اپنے اپنے گھر سے گٹھلیاں اس طرح نہروں کے کنارے، سڑکوں کے کنارے، یا جو ویران جگہیں پڑی ہوتی ہیں، خالی جگہیں پڑی ہوتی ہیں، وہاں پر پھینکنا شروع کریں، تو یقیناً ہمارا ملک ایک بہت ہی زیادہ سبزے والا ہو سکتا ہے۔ اور فروٹ جو سرکاری طور پہ ہوتے ہیں، بے شک وہ ان کا کوئی خاص مالی نہیں ہوتا، کسی کے وہ نہیں، لیکن اگر وہ زیادہ وافر مقدار میں ہوں گے تو لوگوں کے اندر بھی شعور آ جائے گا کہ وہ ان کو کھانے کا طریقہ، سلیقہ توڑنے کا سب شعور ان کے اندر ایٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی، تو آپ ویڈیو میں ہمیں کمنٹ بھی کریں، اور تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور آگے دوستوں کو بھی یہ شیئر کریں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنے اس میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ I